اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ آج جس موضوع پہ مجھے اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مستشرقین۔ جیسے کہ اس موضوع کے دو حصے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مستشرقین۔ سیرت کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، الاحزاب آیت نمبر 21۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، سورۃ الحشر آیت نمبر 7۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ ان تینوں آیات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے براہ راست تعلق ہے، اور یہ آگے چل کے ان چیزوں کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ اب لفظ سیرت کے لغوی معنی مختصر یہ کہ سیرت کا لفظ السیر سے ماخوذ ہے، اور عربی زبان میں السیر کہتے ہیں الذهاب فی الارض لیلا و نہارا، کہ زمین پر چلنا دن و رات۔ گویا سیرت کے لفظی معنی ہوئے چلنا پھرنا، اور اس کو مزید ہم اگر واضح کریں تو چلنا پھرنے سے مراد کہ زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی میں کس طرح چلا جائے، رہن سہن۔ اور جب سیرت کے اصطلاحی مفہوم کو ہم دیکھتے ہیں، اصطلاحی مفہوم میں سیرت کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ زندگی سے مختص ہو گیا۔ اگرچہ کہ شروع میں سیرت کا لفظ معروف نہیں تھا، شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغازی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگ میں، مختلف جنگوں میں جو آپ حصہ لیتے تھے، اسلام کی سربلندی کے لیے جو آپ کفار سے جنگ کرتے تھے، اس کے لیے لفظ مغازی جو ہے وہ مشہور ہوا۔ اور مغازی کے دوران جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنان اسلام سے، کفار سے جو حربی معاہدات کرتے تھے، جو گفت و شنید کرتے تھے، جو معاملات طے کرتے تھے، اس کے لیے مغازی کا لفظ زیادہ مشہور ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغازی کی جو روایات تھیں، صحابہ کرام ابتدائی دور میں ان کو تحریر فرما لیا کرتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی پر محیط ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی کے جتنے معاملات تھے، جو آپ کے اخلاق تھے، جو آپ کی سرگرمیاں تھیں، ان تمام پر یہ لفظ محیط ہو گیا اور ان تمام سرگرمیوں کا احاطہ کرنے لگا۔ گویا لفظ جو مغازی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل سیرت کا ایک حصہ ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ فرق بھی، یعنی مغازی اور سیرت کا فرق ختم ہوتا گیا، سیرت ہی میں تمام چیزیں سمو دی گئیں۔ اب سیرت کے حوالے سے سیرت کا جو فن وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھا، تو فن سیرت کی تعریف اور فن سیرت کا جو مفہوم ابن ربیع الشیبانی نے حدائق الانوار میں سمجھایا ہے، وہ بڑا اہم ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ سیرت اور مغازی سے مراد وہ فن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی
ان اخبار یعنی ان معلومات پر مبنی ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستند روایات اور احادیث میں مذکور واقعات کی شکل میں ہم تک پہنچا۔ اس تعریف سے جو اہم نقطہ نکلتا ہے، جو اہم نقطہ ہمیں حاصل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات کا ذکر سند کے بغیر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اب سیرت کے جو 4 ماخذ ہیں بنیادی اہم ترین، سب سے پہلا ماخذ قرآن مجید، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف واقعات، سیرت کے زندگی کے واقعات اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے۔ دوسرا ماخذ ہے احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف اوقات میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے 13 سال گزارے، مدینہ میں 10 سال گزارے، جو 23 سال کی زندگی کے دوران جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیثیں بیان کی، ان احادیث میں بہت سے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان ہوتے ہیں، آپ کی زندگی کے تمام بہت سارے واقعات بیان ہوتے ہیں۔ تو دوسرا جو اہم سورس ہے، اہم مصدر ہے سیرت کا، وہ حدیث۔ تیسرا اہم مصدر، اور یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے واقعات، بہت سے احادیث صحابہ کرام کو لکھوا دی تھیں، جن میں سے ایک اہم ترین نام آتا ہے کتاب الصادقہ۔ ایک کتاب الصدقہ ہے اور ایک کتاب الصادقہ ہے۔ تو کتاب الصادقہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کو اجازت دی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو واقعات انہوں نے سنے ہیں وہ اس کو تحریر میں لے آئیں۔ اس طرح کم و بیش 30 ایسے تحریری مجموعے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تحریر کروا دیے تھے صحابہ کرام کو۔ تیسرا سورس تابعین کے دور میں، خاص طور سے عروہ ابن زبیر اور ابان ابن عفان، ان کے سیرت کے مجموعے، سیرت کے واقعات پہ مبنی تحریریں، کتابیں وہ موجود ہیں۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، ابن شہاب زہری تک آیا، ابن اسحاق تک آیا، اور اس طرح یہ سلسلہ سیرت کے واقعات کو مستند انداز سے جمع کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ تو اس طرح ماخذ سیرت کے جو یہ 4 بنیادی مصادر ہیں، جن میں چوتھا میں نے ابھی آخر میں بتایا کہ ابن شہاب زہری اور ابن اسحاق جو ہیں، یہ اہم سیرت نگار ہیں جنہوں نے سیرت کو بڑے مستند انداز سے، بڑے معتبر انداز سے اس کو جمع کیا اور تحریری شکل میں لے کر آئے۔ اب ہم موضوع کے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں، مستشرقین۔ یہ مستشرقین کون ہوتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم استشراق کی اصطلاح سمجھ لیتے ہیں۔ استشراق یا اورینٹلزم سے مراد یہ ہے مختصراً کہ مغرب کے وہ اسکالر، مغربی علماء کرام، مغربی مفکرین جنہوں نے مشرقی علوم میں، مشرقی تہذیب، مشرقی شخصیات کے بارے میں مطالعات کیے اور اس کی روشنی میں کچھ چیزیں تحریر کی۔ تو جن لوگوں نے یہ مطالعات کیے ان کو مستشرقین کہا جاتا ہے۔ اب مستشرقین جو ہیں وہ بنیادی طور پہ اگر ہم ان کی تقسیم کریں تو وہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک وہ مغربی اسکالر ہیں جنہوں نے اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی تہذیب پر مطالعہ کیا، لیکن انہوں نے اس میں
یعنی وہ ایک منفی سوچ کے تحت سارا وہ مطالعات انہوں نے پیش کیے، اس کی روشنی میں انہوں نے کتابیں تحریر کی اپنے مطالعات کی روشنی میں، اور بہت سارا کام اس میں منفی انداز سے کیا۔ اسی طرح مستشرقین میں وہ لوگ بھی ہیں جن کی تعداد قلیل ہے کہ جنہوں نے اسلام کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ، آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا اور بڑے مثبت انداز سے کیا، بڑی آبجیکٹیوٹی کے ساتھ کیا اور علمی دیانت کے ساتھ کیا۔ تو اب یہ دو کیٹیگریز جو مستشرقین کی ہے، اسی سے یعنی بہت سارے مسائل پیدا ہوئے کہ آج انسانیت جو ہے وہ مضطرب ہے، پریشان ہے، انسان کا دشمن جو ہے وہ مختلف، خاص طور سے یورپ اور امریکہ میں، مغربی ممالک میں انسان کا دشمن اس بنیاد پہ بنا دیا گیا ہے کہ نفرتیں اتنی زیادہ پروان چڑھا دی گئی ہیں۔ اب یہ مستشرقین میں جو اہم نام ہیں، اہم شخصیات ہیں، جن لوگوں نے اہم کام کیا، ان کا تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے کہ مسلمان مفکرین کی رائے یہ ہے کہ تحریک استشراق کا آغاز 7ویں اور 8ویں صدی عیسوی سے ہو چکا تھا، اور اس میں جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ یوحنا دمشقی، جسے انگلش میں جان آف ڈیماسکس کہتے ہیں۔ اس نے عربی زبان سیکھ کر اور اپنی کتابیں تحریر کی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا، بے بنیاد باتیں تحریر کی، سنی سنائی باتوں پہ مشتمل اس نے چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھا دیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور نام آتا ہے اہم، عبد المسیح الکندی۔ اس نے ایک کتابچہ لکھا جسے رسالہ الکندی عربی میں کہا جاتا ہے، اور وہ اس میں بھی اس نے اسی طرح کی جو ہے وہ بے بنیاد باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیں، بے بنیاد الزامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگائے۔ پھر وقت گزرتا گیا، پھر آگے ہم آتے ہیں تو 11ویں 12ویں صدی عیسوی میں پیٹر دا وینریبل جو ہے وہ، جو کہ ایک فرینچ اسکالر ہے، اور اس نے کیٹن سے اس نے باقاعدہ ایک دارالترجمہ قائم کیا، اس ہاؤس آف ٹرانسلیشن، اور اس میں مختلف زبانوں میں اس نے قرآن مجید کی ٹرانسلیشن کروائی، مختلف کتابوں کی، اسلامی کتب کی ٹرانسلیشن کروائی۔ تو سب سے پہلا اس نے جو قرآن مجید کا ترجمہ اس نے کروایا کیٹن کے ذریعے، وہ تھا لیٹن لینگویج میں۔ وہ خود چونکہ فرینچ تھا تو اس نے لیٹن لینگویج میں سب سے پہلا ترجمہ کروایا، وہ اس کے ذریعے کروایا۔ اب اس قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے اس میں اس قدر جو ہے وہ بے بنیاد چیزیں اور جھوٹی چیزیں، گھڑی ہوئی چیزیں، بہت سی ایسی غیر ضروری چیزیں اس نے ڈال دی۔ یعنی اس طرح سے انہوں نے یہ جو سارے سلسلے ان کے چلے، اس سے صلیبی وار پہ منتج ہوئے۔ یعنی صلیبی وار جو 11ویں 12ویں صدی عیسوی اور 13ویں صدی عیسوی تک چلتی رہی، تقریباً 2.5-3 سال تک چلی، 250-300 سال تک چلی، اس میں اس سے جو نفرتیں مسلمان اور عیسائیوں میں یا مسلمان اور غیر مسلموں میں، وہ اس قدر بڑھتی رہیں کہ وہ اس کا یعنی سلسلہ رکا نہیں، یہاں تک کہ یہ تو سارا دور تھا ان سائنٹیفک دور، جس میں محض مناظرہ بازی کی بنیاد پہ ساری باتیں ہوتی تھیں، محض پروپیگنڈے کی بنیاد پہ، محض سنی سنائی باتوں کی بنیاد پہ باتیں ہوا کرتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط باتیں منسوب کی جاتی تھیں۔ لیکن ایک وہ دور آیا انیسویں صدی کا دور آتا ہے، 18ویں 19ویں صدی کا، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ولیم میور لائف آف محمد پہ 4 کتابیں لکھتا ہے،
اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے اوریجنل سورسز سے کنسلٹ کیا ہے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے بھی اوریجنل سورسز سے کو پڑھا ضرور ہے, اس نے ٹچ ضرور کیا ہے, لیکن اس نے بھی جو ہے وہی پولیمیکل اس کا بھی اسٹائل, وہی وہ ان سائنٹیفک باتیں وہ بھی جو ہے وہ مشہور کرتا ہے. 20ویں صدی عیسوی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اہم نام مستشرقین کا ایک اہم نام ہے منگمری واٹ. منگمری واٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ 2 کتابیں تحریر کی, محمد ایٹ مکہ اور محمد ایٹ مدینہ. جو اہم کتابیں 2 یہ ہیں. اب منگمری واٹ اپنی کتابوں میں دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں مسلمانوں کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کے حوالے سے گفتگو نہیں کروں گا. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی انہی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے متعلق عجیب سی باتیں کرتا ہے, ان سائنٹیفک باتیں اس نے کی ہیں. اگرچہ کہ اس کا اوور آل اسٹائل تحریر کا بڑا لٹریری اسٹائل ہے, بہت اچھا اسٹائل ہے, لیکن سائنٹیفک یا ریسرچ کے جو انٹرنیشنل ریکگنائز پرنسپلز ہیں ان کو وہ بھی ڈیویٹ کر رہا ہے کئی جگہوں پر. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح دیگر مستشرقین نے اعتراضات کیے, اسی طرح یہ منگمری واٹ نے بھی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وحدانیت کا تصور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بعد میں دیا ہے. ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے بارے میں کوئی خاص بات نہیں کی. حالانکہ سائنٹیفک اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ بہت سی قرآنی آیات اور چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ ابتدائی دور میں نازل ہو چکی تھیں. ترتیب نزول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سورہ فاتحہ ہے, ترتیب نزول میں اس کا 5واں نمبر ہے. سورہ اخلاص ہے, ترتیب نزول میں اس کا 6واں نمبر ہے. سورہ مزمل کی آیات ہیں, سورہ کافرون کی آیات ہیں. تو مقصد یہ کہ یہ ایک اس طرح کا اعتراض, ایک ان سائنٹیفک اعتراض ریز کیا گیا. کہ دوسری بات, اپنے پیشرو مستشرقین کی طرح منگمری واٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی اور عیسائی تعلیمات کا مطالعہ کرنے کے بعد پھر قرآن مجید کو تحریر کیا ہے, اپنی مرضی سے نعوذ باللہ تحریر کیا ہے. تو یہ بھی ایک بے بنیاد الزام ہے, بے بنیاد بات ہے. اس کا بھی علمی جو ہے وہ محاکمہ ہو چکا ہے, گفتگو اس پہ اب یہاں مختصر وقت میں تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی. اب ہم وقت کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ مستشرقین کی جیسے میں نے ولیم میور کا تذکرہ کیا, ولیم میور کی ایک اور بات یہ کہ اس نے اپالوجی آف کندی جو عبد المسیح کندی کی کتابچہ تھا اس کو اور موڈیفائی کر کے اپالوجی آف کندی کے نام سے 18ویں 19ویں صدی میں آ کے اس نے تحریر کیا, اس کو بڑی تعداد میں شائع کروایا اور پھر وہ پورے یورپ میں وہ پھیلا دی گئیں وہ کتابیں, اور اسکول کے بچوں تک کو وہ اس کتاب سے تعلیم دی گئی, اور اس میں سب اسلام کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تعلیم دی گئی. اور اس طرح وہ نفرتیں جو ہیں وہ آج کے دور میں بھی اسی طرح مسلسل پروان چڑھ رہی ہیں. حالیہ دور کی ایک اہم شخصیت جو 20ویں صدی میں ابھی 2018 میں فوت ہوئی ہے, برنارڈ لیوس, جو صدر ریگن, صدر کلنٹن, صدر بش, صدر اوباما اور صدر ٹرمپ تک جو شخصیت برنارڈ لیوس, یہ ہر دور میں ان کا مسلم کنٹریز اور اسلام کے حوالے سے ایکسپرٹ کے طور پہ اپنے حکمرانوں کو ہمیشہ مشورے دیتا رہا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں
کتنی جنگیں جو ہیں یورپ نے مشترکہ طور پہ عراق کے خلاف، افغانستان کے خلاف، اور مسلسل یہ جنگوں کا سلسلہ، نفرتوں کا ماحول مسلسل یہ چلتا رہا، بڑھتا رہا. تو اس طرح سے ان سائنٹیفک وے میں کام کر کے، اور اگر نفرتیں پروان چڑھائی جائیں گی، انسانیت کو نقصان پہنچایا جائے گا، تو اس کے نتائج تو کبھی بھی اچھے نہیں آ سکتے. ابتدا میں جیسے میں نے قرآنی آیت پڑھی تھی کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، کہ وہ غیر مسلم، وہ یہودی، وہ عیسائی، وہ چاہے جتنے اچھے نیک اعمال کر لیں، اخلاقیات کے جتنی اچھی باتیں کر لیں، لیکن اگر وہ اسلام کے بنیادی عقائد کا انکار کریں گے اور مسلمانوں کو اسلام کی دعوت پھیلانے سے روکیں گے، تو ان کے وہ سارے جو اچھے اعمال ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ سب ضائع ہو جائیں گے. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسانیت آج بھی تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے. اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ اپنی حاکمیت قائم کرتا ہے. آج کل کرونا کا دور ہے، اور کرونا کے نتیجے میں جو بہت بڑے اللہ تعالیٰ نے اپنی سپر پاور ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ بڑے فرعون جو ہیں ان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا ہے. وما علینا الا البلاغ.